الحمد للہ وحدہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اونٹ کو نہر کرنے کے حوالے سے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ کی سنت کے مطابق۔ سب سے پہلے اس حوالے سے جو بات ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا نہیں ہے، یعنی اس کا جس طرح عام جانور ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اس کا ذبح کرنے کے لیے گردن کاٹا جاتا ہے، تو اونٹ کو ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو نہر کرنا ہے۔ نہر کرنے کا طریقہ اونٹ کا یہ ہے کہ اونٹ کا اگلا یعنی بایاں گھٹنا باندھ کر اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا کر دینا چاہیے، اور کوئی تیز دھار چیز مثلا چھری، چاقو، نیزہ یا برچھی وغیرہ اس کی گردن میں مارنی چاہیے۔ آہستہ آہستہ خون بہہ جائے گا اور اونٹ ایک طرف گر جائے گا، پھر اس کی کھال وغیرہ اتار کر گوشت بنا لینا چاہیے۔ اونٹ کو نہر کرنے کے جو شرعی دلائل ہیں ہم آپ کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید کے اندر ارشاد ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا۔ فرمایا کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، انہیں تم کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے کھا لو۔ وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے جو پیچھے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس آیت سے وہی طریقہ اخذ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صواف کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی ایک ٹانگ باندھ کر کھڑا کرنا۔ فتح القدیر کے اندر یہ بات عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کی گئی، صواف کی تفسیر کے اندر۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حوالے سے بات نقل کرتے ہیں کہ فائدہ وجبت جنوبها کے متعلق فرماتے ہیں کہ وجوب سے مراد ساکت ہونا ہے، یعنی جب نہر ہونے کے بعد اونٹ گر جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس نے اونٹ کو ذبح کرنے کی غرض سے بٹھا رکھا تھا، تو انہوں نے اس کا گھٹنا باندھ کر اسے کھڑا کر انہوں نے کہا کہ اسے گھٹنا باندھ کر کھڑا کرو، یہی بات اللہ کے رسول کی سنت ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مانا وہ اپنے طریقے سے اس اونٹ کو ذبح کر رہا تھا، اس نے اونٹ کو باندھ کر بٹھا کے رکھا تھا اور اس کو ذبح کر، جس طرح عام جانور ذبح کرتے ہیں اس طرح ذبح کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا اونٹ کو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو اس عمل سے منع کیا اور انہیں یہ نصیحت کی کہ آپ اس کا ایک گھٹنا بایاں گھٹنا باندھ کر اس کو کھڑا کریں اور اس کو نہر کریں، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کی بائیں ٹانگ باندھ کر اسے نہر کرتے تھے اور وہ اپنی باقی ٹانگوں پر کھڑا رہتا تھا۔ یہ طریقہ بیان کیا ہے اللہ کے پیغمبر اور حضرت صحابہ کرام سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی
अन्हु ने। इन्हीं की एक और रिवायत है सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह की कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से तकरीबन 63 ऊँट जो है वो अल्लाह के रसूल ने नहर किए थे। आप ऊँटों की गर्दनों में अपने हाथ में मौजूद छोटा सा नेज़ा मारते थे, यानी नेज़े के ज़रिए अल्लाह के पैगम्बर ने ऊँट को नहर किया था। ये तरीका जो है ऊँट को ज़बह करने का है। दौर हाज़िर के अंदर भी हमें ऊँट को नहर करने का यही तरीका अपनाना चाहिए। कुर्बानी के जो औकात हैं, जो अय्याम हैं, उनके अंदर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नमूनों के साथ जानवरों को ज़बह कर रहे होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से जानवरों को ज़बह कर रहा होता है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ये वाक़यात भी बाद में सामने आते हैं। इन अय्याम के गुजरने के बाद के लोगों ने किस तरह जानवरों को ज़बह किया है। हालांकि जानवर के ख़रीदने से पहले जो जानवर ख़रीद लिया है, ख़रीदने के फ़ौरन के बाद उसको ज़बह करने का तरीका भी अल्लाह के पैगम्बर के अमल से और आपके कौल से और आपके की तकरीर से ये बात सीखनी चाहिए। तो सीख कर ही जानवर को सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करना चाहिए। अल्लाह ताला जमी मामलात के अंदर हमारी रहनुमाई फरमाए। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट को नहर करने का तरीका जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया।